وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہ معیت مکانی ہے، یہ معیت مکانی اللہ کا بر معیت رتبی، یہ معیت مکانی. فَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہ منعم علیہم 4 جماعتیں، یہ سب انسان ہیں. نبی بھی انسان ہے، صدیق بھی انسان ہے، شہداء بھی انسان ہے، صالحین بھی انسان ہے. اب میرے بریلوی ساتھی اس کی مرضی ہے محمد کو نبی میں داخل کر دے، نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور انبیاء سارے کے سارے حکماً شہید بھی ہے. بعض تو شہید ہو گئے، بعد بسترے پر اللہ کو پیارے کو وہ بھی شہید ہے. نبی میں ساری چیز تو صالح تو بطری کولائی ہے. یہ چاروں میرے نبی میں، یہ الگ الگ، یہ چاروں انسان ہیں، ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. سب کو سبحان اللہ. اور انعمت علیہم میں نے آپ کو بتایا کہ انعام کا اطلاق انسانوں پر ہوا ہے، انسانوں پر اطلاق ہوا. اللہ منعم ہے، انسان منعم علیہ. اس لیے ماننا پڑے گا. تو مان نہ مان، میں تیرا مہمان. محمد رسول اللہ انسان ہے، بشر ہے. محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر. ہو گیا. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. حضرت اقدس مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت مولانا حماد اللہ حالجوی سے پوچھا نبی صدیق میں کیا فرق ہے؟ 19-20 کا فرق ہے. نبی محبت وحی ہوتا ہے، محبت وحی، اس کے سینے پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اور صدیق وعائے وحی ہے، حافظ وحی ہے، وحی کو ٹیپ کرتا ہے. شہید وہ ہوتا ہے کہ وحی کی حفاظت کرتا ہے. صالح وہ ہوتا ہے کہ پکی پکائی کراچی کی تازی روٹی اس محفوظ وحی پر عمل کرتا ہے. مجھے اور آپ کو یہ سارا کا سارا تیار مل گئے. یہ نبی کی برکت ہے، یہ صدیقین کی برکت ہے، یہ شہداء کی برکت ہے. اب صالح بننے کی کوشش کرو اور کچھ نہیں. ہم کو سب تیار مل گئے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. جو لوگ بخاری پڑھتے ہیں بالکل نبی کے جملوں میں اور جبریل کے جملوں میں، اور ایک کافر جو صدیق کی جب تعریف کرتا ہے، نبی اور صدیق کے بالکل ہو بہو ایک ہی تعریفیں ہیں سب. اس لیے حضرت حماد اللہ حالجوی نے جو فرق بیان کیا کہ ایک محبت وحی ہے براہ راست، اور دوسرا وعاء اور حافظ وحی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے. یہ اس سے اچھا فرق نہیں. حضرت مولانا بنوری نے اس کے ذالک الفضل من اللہ وحسن اولئک رفیقا، یہ اللہ آپ کا تمیز بنے گا. یہ جماعت بطور دوستی کے بہت خوبصورت جماعت ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل، یہ مہربانی، یہ کامیابی کائن من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے. مولانا اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے. وکف اللہ علیما باللہ، وکف اللہ علیما، اللہ کافی ہے عالم ہونے کے اعتبار سے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو نبی کی رفاقت نصیب کروں، کس کو نہ کر دوں، کس میں. اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا، اب ہو گیا جہاد اور پھر مقصود کی طرف آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، ایمان والو خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی اختیار کرو. حذر کا معنی احتیاط اور بچاؤ، ہتھیار پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کو اختیار کر دو. فانفروا، نکل جاؤ. ثبات متفرق، اب انفروا یا نکلو جہاد کے لیے جمیعاً، بیک وقت سارے کے سارے. متفرق اور اللہ کو برک، یہ ثبات حال بنے گا مولوی صاحب. انفروا کے ضمیر فاعل سے سمجھے. صبح باتوں اس طرح. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ، منکم خبر مقدم، البتہ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، وہ کہتے بوجھل بن جاتا ہے، دیر لگاتا ہے، سمجھے، جہاد کے لیے نکلتا نہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، اگر تم پر کوئی شکست تمہیں ہو جاتی ہے، مصیبت، تو قال، وہ کہتا ہے یہ منافق، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا. انعم اللہ علیہ، یہ اس ظرف بنے گا انعم کے لیے. اذ لم اکن معہم شہیدا، معہم ظرف بنے گا شہید کے، کہ شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. شکست ہو گئی ان کو عہد میں، اچھا ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو کوئی اللہ کی فضل اور مہربانی آپ پر آتی، یعنی فتح اور نصرت اللہ کی آ جاتی ہے، تو کہتا ہے یقولو لیقولن، کہتا ہے لیقولن، کہتا ہے یا لیتنی، مل گیا آپ کو، یا لیتنی کنت معہم، کاش کی مجاہدین کے ساتھ میں ہوتا، فافوز فوزا عظیما بہذا المال، یہ غنیمت کا مال مجھے. ارے یہ مال کا ایسا خوگر ہے، ایسے لگتا ہے کالم تکم بینکم وبینہ مودۃ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں دوستی ایمان کی تھی نہیں، یہ پیسے کا یار ہے جی. اب آیا درمیان میں، اگر آپ کو کوئی فتح حاصل ہو جاتی ہے، مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، تو لیقولن، وہ کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، کامیاب ہو جاتا، مجھے بھی مال ہو جاتا.
یہ مال کا خوگر ہے، اللہ کی رضا، خوشنودی، اسلام کی سربلندی، یہ اس کو نہیں چاہیے۔ لگتا ہے کہ کالم تکم بینکم و بین مودۃ، تمہارے اور ان کے درمیان اسلامی دوستی تھی نہیں، یہ تو پیسے کا۔ ارے مولانا یہ اگر نہیں سمجھو، اگر گھنٹی لگ جائے میری اور آپ کی دوستی ہے نا، صبح 12 بجے گھنٹی لگ جائے روٹی کی، گائیں کٹ گئی ہے، ہماری دوستی ہے، تو آپ ایسے ٹوٹ پڑتے گویا کہ کھانے پر ایسے مرتے ہیں کہ کاش کہ میں ہوتا پہلے بوٹی مجھے مل جاتی، ایسے لگتا ہے کہ تیرے اور منظور کے درمیان دوستی ہی نہیں تھی، دوست کو پیچھے چھوڑا تو پہلے ہی پہنچ گیا۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بتاتے ہیں ان کی حرص علی المال کو، ان کی لوسی گیری کو بتا رہا کہ اس قسم کی لوسی اب کہو گی۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے فضل اور فتح اگر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، لَيَقُولَنَّ، یہ جواب قسم ہے مولانا لام چونکہ توطیع القسم آ گیا، لَيَقُولَنَّ کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، یا حرف ندا ہو، حرف تنبیہ ہوگی، یہاں پر یا حرف ندا نہیں یہ تنبیہ ہے، چونکہ لیت حرف پر آ رہا ہے اور لیت حرف مشبہ بالفعل، نون وکا یا ضمیر اس کا اسم ہوگا، کنتو اللہ آپ کو کنتو ثابتا معہم، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، اور فافوز فوزا عظیما، یہ اسی پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عطف ہوگا، اور پھر یہ پورا کا پورا مقول بنے گا لا یقولن کے لیے، اور کألم تکم بینکم و بینہ مودۃ، بینکم و بینہم یہ ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ خبر مقدم، مودۃ لم تکن کے لیے اس میں مؤخر ہوگا، اور یہ کألم تکن یہ حال کے معنی میں ہوگا اب ہوگا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، خدا کی قسم اگر آپ کو کوئی فتح حاصل ہو جاتی ہے، لا یقولن، تو وہ کہتا ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، مال میں کامیابی بڑی حاصل کر لیتا، حال کونی لیقولن، یہ مسئلہ کہتا حال کونی مشابہا بمن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، مشابہا بمن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، اس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں تھی۔ اڑے ہو گیا لا یقولن کی ضمیر سے حال بنا، اڑے تم پیسے کے لیے نہیں لڑو، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بس چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں لڑے وہ لوگ، الذین یہ فاعل ہے یقاتل کا الذین یشرون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو بیچتے ہیں بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے لڑے گا، فیقتل شہید ہو جائے گا، او یغلب یا غازی بنے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اجر عظیم ہم اس کو دے دیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، ای شیء کائن لکم لا تقاتلون، حال بنے گا لکم ضمیر سے، ای شیء ما بنے گا مبتدا، لکم ثابت قائن حاصل موجود خبر بنے گا، لا تقاتل لکم کے ضمیر سے حال ہے جندا پترا، وما لکم ایھا المسلمون، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، سمجھے، ترک جہاد پر عتاب ہے مولانا، عتاب علی ترک الجہاد، ترک جہاد پر، چونکہ جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ما لکم ای شیء کائن لکم، کون سی چیز تمہارے لیے رکاوٹ ہے، لا تقاتلوا فی سبیل اللہ، آپ اللہ کے راستے میں لڑتے نہیں ہے، اور فی سبیل اللہ پر عطف ہے، وفی تخلیص المستضعفین من الرجال والنساء، اور مرد اور عورتوں، کمزور مرد اور عورتوں کی چھڑانے میں تم کیوں نہیں لڑتے، ان کو عذاب سے چھڑا دو، ان کو بچا دو، وفی تخلیص المستضعفین من الرجال والنساء، اور رجال اور نسال کے ان کو چھڑانے کے اندر تم کیوں نہیں لڑتے ہو، والولدان اور بچوں کو، یہ الذین صفت بنے گا الرجال النساء والولدان کے لیے، الذین یقولون جو کہ کہتے ہیں یا ربنا، ندا بنے گا اخرجنا من هذه القرية، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، معطوف علی عطف بیان، بدل مبدل منو مل کر کے، سمجھے بھائی، هذه مبدل منو یا معطوف علی القرية موصوف، اور اہلها فاعل، الظالم کے لیے یہ صفت بنے گا القرية کے لیے اپنے فاعل سے مل کر کے، پھر یہ اللہ آپ کا بنا کرے عطف بیان بنیں گے، هذا سے پھر یہ متعلق ہوں گے اخرج کے ساتھ، گڑ گڑ نہ کرو جندا پترا، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں لڑتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین وفی تخلیص المستضعفین، اور کمزوروں کی چھڑانے میں، یہ کمزور کون ہے، حال کونہم من الرجال والنساء والولدان، وہ، اور پھر یہ موصوف بنے گا الذین یقولون جو یہ کہتے ہیں کہ یا ربنا، اے ہمارے پروردگار اخرجنا من ہذہ، ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالم اہلھا، کہ جس کے یہ ہے کہ رہنے والے، یہ مکہ ہے، قریۃ ظالم سے مکہ مراد ہے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اپنے یہاں سے ہمارے لیے کوئی کارساز مقرر کر دو جو ہمارے مسائل کو یہ کہ سنبھالے، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے پروردگار ہمارے لیے نصیر مددگار مقرر کر دو، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ پاک ضابطہ بتاتے ایمان والے، یہ مبتدا ہو گیا، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے رہتے، والذین کفروا، یہ مبتدا بنے گا، کافر، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کی رضا کے لیے لڑتے ہیں،
اب اذا کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ تو فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم لوگ اللہ کی رضا کے لیے شیطان کے دوستوں سے لڑا کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکاری بڑی کمزور ہوتی ہے، شیطان کی مکاری بڑی کمزور ہوتی ہے مولانا، شیطان فی نفسہ ہی سخت اس کے مکاری ہے، سمجھے؟ اللہ والوں کے مقابلے میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، ورنہ یہ ہے کہ شیطان بہت مسر ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں کہا ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری بڑی سنگین ہے، شیطان کا اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، لیکن شیطان ایمان والوں کے مقابلے میں کان ضعیفا، ضعیف ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ عورتوں کی مکاری ان کیدکن عظیم، یہ اللہ کا مقولہ نہیں ہے، اگر اللہ کا ہو، اور ایک یہ کہ عزیز مصر کا مقولہ ہے کہ تمہاری مکاریاں بڑی خطرناک ہوتی ہے، عورت جب تم مکاری پہ آ جاؤ تو کوئی ماں کا لال روک بھی نہیں سکتا، اور جب عورتوں کی مکاری عظیم سنگین ہے، شیطان کی اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، سمجھے؟ اور یہاں کہتے ہیں ان کید شیطان کان ضعیفا، کمزور ہے، تو کمزور فی مقابلۃ المجاہدین، بولو کمزور فی مقابلۃ المجاہدین، مجاہدین نے کافروں کو ڈنڈا دیا ان کے دوستوں کو، تو شیطان کو بھی ڈنڈا دیا، سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے معلوم ہو گیا کہ شیطان شیخ الحدیث پہ بھی سوار ہے اور سب پہ سوار ہے سوائے مجاہدین، مجاہدین کے سامنے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کی مکاری کمزور ہے، ہو گیا مولانا؟ جن پر عورتیں غالب ہے تو شیطان تو عورتوں پر بھی غالب ہے، تو ان پر بطریقہ والا ہی غالب ہے، لیکن جو شیطان پر غالب ہے وہ عورتوں پر بھی غالب، وہی جہاد میں جائے، سمجھتا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اولاد اور بچے مبخلۃ مجبنۃ، یہ ذریعہ بخل بھی ہے، آدمی کو بخیل بناتے، مال میں کسی کو کچھ نہیں دیتا، بزدلی ہوتی ہے کہ مر گیا میری بیوی کا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ بزدل لوگ یہ ہوتے ہیں، اور برخلاف مجاہدین کے، واہ مجاہد۔ چلیے گا، الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، جن سے کہا جا کہ ہاتھ روکو، جہاد نہ کرو، ابتداء منع تھا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس سے کام چلاؤ، فلما کتب علیہم القتال، جب قتال ان پر فرض ہو گیا، ان کی اپنی تمنا تھی، کتاب جب فرض ہو گیا تو ظہرت الخشیۃ علیہم، سمجھے بھائی جان؟ ظہرت الخشیۃ، اب خشیت ان پر ظاہر ہو گئی، اذا فریق منہم، اب ان کی ایک جماعت، فریق منہم یہ دال علی الجزاء، سمجھے؟ ظہرت الخشیۃ علیہم اذا فریق منہم یخشون الناس، اب ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس ڈرتے ہیں، خشیتاً کائنتاً کا خشیت اللہ، فریق منہم مبتدا بنے گا، یخشون الناس خشیتاً خاشیتاً کائنتاً کا خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی طرح ڈرتے ہیں لوگوں سے، او اشد خشیتاً، یہ خشیت اللہ پر عطف ہے چونکہ غیر منصرف ہے، خشیتاً تمیز ہے، یا اس سے بھی زیادہ، وقالو کہتے ہیں یا ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ آپ نے قتال کو ہم پر فرض کیوں قرار دیا، لولا اخرتنا، لولا تحزیز کے لیے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ہمیں مہلت کیوں نہیں دی، کون سے کہہ دو کب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، قل متاع الدنیا، دنیا کے ساز و سامان، دنیا کا مزہ لے لینا، قلیل تھوڑا ہے، والآخرت، آخرت بہتر ہے، خیر ان کے لیے لمن اتقى اللہ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا تظلمون فتیلا، دھاگے کے برابر معمولی بھی تمہارے ساتھ کمی نہیں ہوگی، اینما تکونو، تم جہاد سے بچو گے تو تب بھی مرنا تو تمہیں ہے، اینما تکونو یدرککم الموت، اینما شرط یہ ہے، اور تکونو فعل واو اس کا اسم ہو گیا، یہ ہو گیا شرط، یدرککم الموت اس کے لیے یہ ہو گیا جزا، لیکن اس طرح نہیں ہوگا، اینما محلا منصوب ہے، شرطیہ بھی خبر مقدم ہے تکونو کے لیے، واو اس کا اسم ہو گیا، یدرککم الموت، موت تمہیں آئے گی، ولو کنتم ثابتین فی بروج مشیدۃ، اگرچہ بلند اور مضبوط بلڈنگوں کے اندر ہو تب بھی تمہیں موت آئے گی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو اللہ آپ کا بھلا کر کوئی خوشی پہنچتی ہے، خوشحالی، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، خوشحالی ان کو پہنچتی ہے تو یقول هَذِهِ كَائِنَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور قحط سالی اگر ان پر آتی ہے، بدحالی ان پر آ جاتی ہے، یقول کہتے ہیں هَذِهِ كَائِنَةٌ مِّنْ عِندِكَ یا محمد، اے محمد یہ آپ کی طرف سے، ان سے کہہ دو كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ سب کچھ کائن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ہؤلاء اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ماں ایو شیء کے معنی ہو کر مبتدا بنے گا، لام جارہ ہے، اور ہؤلاء مبدل منو، اور القوم سے بدل ہے، یہ بدل مبدل یا معطوف علیہ جار مجرور متعلق ہوں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لا یکادون کے ساتھ متعلق ہے، اڑے جنے دا پترا کچھ پلا پڑا، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، کیا ہو گیا اس قوم کو اللہ آپ کا، یا یہ کہ فما لہا ایو شیء،
کائن لہؤلاء القوم، اور لا یقادون، پھر یہ کہ ہاولا سے حال بنا دو، لا یقادون اس طرح، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ لا یقادون یفقهون حدیثا، کسی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہے۔ یقادون کا واو اسم ہو گیا، یفقهون حدیثا پورا جملہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ ما اصابک من حسنۃ فهو کائن من عند اللہ، جو آپ کو نیکی پہنچے یہ اللہ کی طرف سے، خوشحالی اور اللہ کو آبادی یہ اللہ، وما اصابک من سیئۃ، اور جو آپ کو اللہ کو برائی پہنچے فهو کائن من نفسک، یہ تیرے اللہ آپ کا بھلا کرنا۔ ارے یہ اللہ جو جواب دے رہے، ان کے منافقین کا قول بھی تو یہی ہے، اگر خوشی پہنچتی ہے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور سالی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ محمد آپ کی طرف سے۔ اب آگے اللہ جواب دے رہا ہے جو آپ کو خوشی پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے جو برائی پہنچتی ہے یہ آپ کے نفس کی طرف سے، یہ تو ایک ہی چیز ہو گیا۔ کس کو میرا اشکال سمجھ آ رہا؟ جواب یہ ہے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بھی منافقین کا قول ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ نہیں منافقین کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حسنہ اللہ کی جانب سے، اور برائی اور پریشانی یہ بھی اللہ کی جانب سے، لیکن اس کے آپ کو اس میں مبتلا کرنے میں آپ کے من نفس کا، آپ کے اعمال کا مسئلہ ہے۔ نفس کا سے محمد رسول اللہ کو خطاب ہے لیکن مراد امت ہے، لیکن مصیبت کے نازل ہونے میں آپ کی شامت اعمال، شومی اعمال کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شومی اعمال ما در صورت نادر گرفت، ارے بولو، شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت۔ ہمارے اعمال کی خرابی میں نادر ہم پر مسلط ہوگی۔ جی وارسلناک للناس رسولا، یہ آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا، نبی میں کوئی نبوت نہیں ہوتی۔ وکفی اللہ شہیدا علی رسالتک و نبوتک، آپ کے رسالت اور نبوت پر اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جو اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی، اس لیے کہ دونوں کی دوستی ہے۔ ومن تولی عن اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت سے جو روگردانی کرے گا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، یا ومن تولی عن اطاعتک، جو تیری اطاعت سے روگردانی کرے گا، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے ان پر یہ کہ نگہبان آپ کو بنا کر کے نہیں بھیجا، آپ کا کام تو صرف انما علیک البلاغ، آپ کو تبلیغ کرنا ہے۔ یہ منافقین کہتے ہیں یقولون طاعۃ کما امرنا طاعۃ، بس حضرت ہماری ذمہ داری تو تیری اطاعت ہے، امرنا طاعۃ، تیری اطاعت ہے۔ فاذا خرجوا من عندک، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے، شرط ہو گیا بیت طائفۃ منهم، تو ایک جماعت ان میں سے رات کو مشورہ کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے کہا، یعنی خلاف ما تقول، تیری بات کے خلاف مشورہ کرتے راتوں کو۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھتا رہتا ہے جو کچھ یہ رات کو مشورے کرتے رہتے ہیں۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہ فاعرض عنہم، ان سے روگردانی کر دو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، وکفی اللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بطور وکیل کے کافی ہے، اور وکیل سارے یعنی فوض امورک الی اللہ ہے، سارے مسائل اللہ کے حوالے کر دو، وہ وکیل خود بخود ساری ذمہ داری لے کر کے آپ کی طرف سے وکالت کرے گا۔ ایجہلون یا ایورزون، کب تک یہ روگردانی کریں گے؟ فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں یہ کیوں سوچتے نہیں ہے، قرآن کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ تدبر سمجھے، تدبر دبر پیچھے ہوتا، مانا قرآن کے ہر آیت کے پیچھے لگنا، ہر نص کے پیچھے لگنا، تحقیق کرنا، یہ ایورزون، کیا روگردانی کرتے؟ فلا یتدبرون، یہ فاطف معطوف علیہ نکالا موضوع، فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور فکر نہیں کرتے۔ ولو کان القرآن ثابتا من عند غیر اللہ بفرض المعال، اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلاف کثیر پاتے ہیں، لیکن جب یہ کہ اس میں اختلاف کیا ہے، غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، اب غیر اللہ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اس لیے اختلاف کثیر نہیں ہے، اختلاف قلیل اس میں ہے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اختلاف کثیر ہوتا، اب غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تو اختلاف کثیر نہیں ہے لیکن اختلاف قلیل ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جی نہیں، اختلاف قلیل اور کثیر، قید اور مقید دونوں کی نفی ہوگی، سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ اور اگر ایک ابتدا میں آپ کو بتا دیا، ایک کلام میں خلل اور ایک دماغ میں خلل، بولو اگر کوئی اختلاف ہے وہ مولویوں کی اختلاف ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ہمارے کتنے کتابیں تناقضات قرآن پر لکھی ہوئی ہیں، مغلقات القرآن، سمجھے، اس آیت کا اس سے لا ریب فیہ کہہ رہے ہیں، اس میں شک ہی نہیں ہے، حالانکہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا کہتا ہے کہ اس میں شک ہے، شک کرنے والے ہیں تو شک ہے نا، تعارض ہو گیا، پھر مولوی صاحب نے جواب دے دیا،
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کلام میں خلل نہیں ہے، دماغ میں خلل ہے۔ بولو، وہ جتنے ہمارے اشکالات ہیں وہ دماغ میں خلل ہونے کے اشکالات ہیں۔ وہ جتنے اشکال بنا رہے تعارض اور تناقض کا پھر جواب دے رہے، وہ دماغوں کا خلل ہے، کلام کا خلل نہیں ہے۔ اس لیے بخاری میں آپ پڑھیں گے، سمجھتا ہے ابن عباس کے پاس کوئی آ گیا، عبداللہ ابن عمر کے پاس آ گیا کہ جی انی اجد فی القرآن اختلافا کثیرا، قرآن میں بہت اختلاف مجھے ملتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے نہیں۔ دوسرے جگہ پر فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اس قسم کی ایک جگہ پر بات نہیں کریں گے، ایک جگہ پر بات چھپائیں گے نہیں، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو مشرک نہیں تھے، انہوں نے چھپایا۔ سمجھے؟ ایسی ایسی بچوں والی باتیں ہوتی ہیں، میں موقع پر آپ کو بتا بھی دیتا ہوں ان کا، سمجھے؟ تو یہ جی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب امن کی کوئی بات ان کے پاس آ جاتی ہے، أَوِ الْخَوْفِ یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو اس کو یہ کہ پھیلا دیتے ہیں، اس کو شائع کر دیتے ہیں مولانا۔ إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے ایسے، إِلَّا قَلِيلًا مل گیا آپ کو؟ إِلَّا قَلِيلًا ملا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، امن اور خوف کی بات آ جاتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ أَذَاعُوا بِهِ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، بہت سے کم لوگ ہوں گے کہ جو ان میں سے وہ پھیلائیں گے نہیں، ورنہ یہ ہے کہ اس کو پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّوا، اگر اس بات کو یہ لوٹا دے رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اپنے اولو الامر کے پاس، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو معلوم کر لیتے وہ لوگ، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے استنباط کرنے والے اس کی حقیقت کو معلوم کر لیتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی فضل اور مہربانی یہ دونوں چیزیں تم پر نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی کرتے، لیکن یہ کہ اللہ کی فضل اور مہربانی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجے، اس لیے شیطان کی پیروی سے تم کسی حد تک بچ گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لَاتَّبَعْتُم کے ساتھ متعلق نہیں ہے، إِلَّا قَلِيلًا میں نے عرض کیا أَذَاعُوا بِهِ کے ساتھ لگے گا۔ استغفر بڑھ بچے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی، اللہ کی فضل اور مہربانی نہ ہوتی، تم تو شیطان کی پیروی کرتے، مگر بہت تم میں سے کم ہی جو شیطان کی پیروی نہ کرتے۔ تو اللہ کی فضل اور مہربانی ہوگی، پھر شیطان کی کیا پیروی؟ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے میں نے عرض کیا أَذَاعُوا کے ساتھ رہے، اڑے ہو گیا مولانا، اس لیے اس کو أَذَاعُوا کے ساتھ، یا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ہاں ایک لَعَلِمَهُ الَّذِينَ کے ساتھ متعلق کر دو، یا أَذَاعُوا بِهِ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، بہت کم تم میں سے بچ جاتا، ورنہ ایک کچھ لوگ پھیلا دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، نبیوں کو کتابوں کو بھیج کر کے اگر تم پر نہ ہوتے، اللہ نے فضل کیا، سمجھے؟ تو پھر یہ کہ تم شیطان کی پیروی کرتے، شیطان کی پیروی، اگر اللہ کتابیں اور آسمانی کتابیں نبی بھیجتے تو پیروی کرتے، لیکن اللہ نے بھیجا اس لیے اب تم نے پیروی نہیں کی، سمجھے؟ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ نہ بھیجتا تو تم ضرور پیروی کرتے، مگر بہت سے کم لوگ بچتے جو باوجود کتاب بھیجنے کے پھر بھی شیطان کی پیروی نہ کرتے، عقل سے اللہ کو معلوم کرتے۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کی فضل اور مہربانی نبیوں کو اور کتابوں کی وجہ سے نہ ہوتی، اللہ نے کرم کیا، اب تو ہم شیطان سے بچ گئے، اللہ نے آسمانی کتاب وغیرہ بھی، اگر اللہ یہ نہ بھیجتے تو تم پیروی کرتے شیطان کی ضرور، مگر بہت سے کم لوگ وہ تم میں سے پیروی نہ کرتے۔ میں عرض کر رہا ہوں جب کتابیں نہ ہوتی تو سارے کے سارے پھر یہ کہ کیا ہے، پھر تو سارے کے سارے شیطان کی پیروی کرتے، اڑے کچھ ہونے پڑا، تو اس لیے کہتے کہ نہیں، اگر آسمانی کتابیں نہ ہوتی تو سارے پیروی کرتے، پھر بھی کچھ بچے جاتے، وہ بچ جاتے عقل کے ذریعے سے اللہ کو معلوم کرتے، جیسے امام صاحب کا مذہب ہے، کاش کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اس کے بعد ترغیب الی القتال مولانا، اذا کان الامر کذالک فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، لا تکلف الا نفسک، آپ یہ کہ پابند نہیں ہے مگر اپنی ذات کا، وحرض المؤمنین، اور مومنین کو برانگیختہ کر دو لڑنے پر، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے حملے کو بڑھائے، لڑائی کو اللہ روک دے،
واللہ اشد باسن، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بہت سخت ہے مقابلے کے اعتبار سے، لڑائی کے اعتبار سے، وہ اشد تنکیلا اور جزا اور سزا دینے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو نیکی کی سفارش کرے گا یعنی جہاد پر لوگوں کو ترغیب دے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس نیکی کا حصہ اس کے لیے مل جائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، جو برائی کی سفارش کرے گا معنی یہ کہ جہاد سے روکے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے لیے بھی اس کا کوئی حصہ ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کا معنی قادرا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور قوت والی ہے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی تعدی حدود میں سے کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ سلام کا جواب نہ دیں، وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب سلام کرے گا تو وہ کافر نہیں ہے، پھر اسے جہاد نہ کرو، سلام نہیں کرے گا تو پھر معلوم کر کے پھر تلوار چلاؤ۔ اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ وَإِذَا، سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا، میں جب یہاں آتا ہوں آپ کو سلام، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ سلام کرنا مستحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سمجھے؟ آپ جواب دینا آپ پر واجب ہوگا۔ اس لیے اذا حییتم بتحیۃ، جب کوئی سلام تمہیں کیا جائے، فحیوا، امر کا صیغہ ہے، فحیوا باحسن منہا، فحیوا تحیۃ کائنۃ باحسن منہا، اس سے اچھا جواب دے دو، یہ واجب ہے۔ اس لیے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سمجھتا ہے؟ بس برکاتہ بے سلام ختم ہوتا ہے، جیسے نماز السلام علیکم تو ختم ہوتا ہے، سلام کا جواب اسی پر۔ لیکن بعض فقہا ہمارے ومغفرتہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بھلا کرے، تمہارے اعمال کے اعتبار سے تمہارا حساب کتاب کر لے گا۔ اب ہو گیا اللہ مقیت بھی ہے، اللہ اشد باسن بھی ہے، اللہ مقیت بھی ہے، اللہ حسیب بھی ہے۔ جس اللہ کی صفات یہ اللہ لا الہ الا ہو، اڑے رب سمجھ میں آیا؟ جس کے یہ صفات ہے، الحامل هذه الصفات، ان صفات کا حامل، الموصوف بهذه الصفات، اللہ مبتدا لا الہ الا ہو، واللہ الیہ یجمعنکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن تمہیں جمع کر دیں گا، لا ریب فیہ، لا ریب کائن فیہ، یہ حال بنے گا یوم القیامت سے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے اللہ کے مقابلے میں سچی بات کہنے کے اعتبار سے؟ اس کے بعد منافقین کی 4 جماعتیں، 2 جماعتوں سے قتال کر سکتے، ان کو قتل کرو، جان سے مار دو، 2 سے قتال نہ کر دو، یہ ہے اس کا خلاصہ میرے بھائی۔ جنگ اور جہاد کے موقع پر منافقین نے عین غین صاد واد انہوں نے کر دیا، صحابہ کی 2 جماعتیں ہوگی، کیا کریں کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں لگے ہیں منافقین کے بارے میں، یہ منافق ان کو قتل کرو، یہ پکے بے ایمان ہیں، اور یہ ان کو چھوڑ دو۔ 4 جماعتیں بیان کی ہے، فلا تو گڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو۔ صحابہ کی 2 جماعتیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب 4 جماعتیں آئیں گے آپ کے سامنے۔ فما لکم ای شیء کائن لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ فی المنافقین، منافقین کے بارے میں، حال کونکم فئتین فی المنافقین، منافقین کے بارے میں۔ فما لکم فی المنافقین، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ فی المنافقین فئتین، فی المنافقین، یہ حال مقدم ہے فئتین سے، اور فئتین اللہ کا بھلا کر خدا بنے گا لکم کے ضمیر سے۔ واللہ ارکسہم، اللہ نے منافقین کو سرنگون کر دیا، یا اللہ نے ان کو لوٹا دیا، بما کسبوا، ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کہ ہلاک کر دیا، ان کو لوٹایا ان کی نفاق اور کفر کی طرف۔ واللہ ارکسہم، اللہ ردہم بما کسبوا بما نافقوا، اتریدون ان تہدوا من اضلہ اللہ، خدا نے جس کو گمراہ کیا کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، خدا جس کو گمراہ کر دے، گمراہی کا حکم دے دے۔ حضرت بیر شریف کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا، ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے الی الہدی، ہدایت کے طرف، خدا جس کی گمراہی کا حکم دے دے۔ ودو، منافق چاہتے پسند کرتے، لو تکفرون، کہ تم کافر بن جاؤ، یعنی ان تکفروا، لو مصدر یہ، ودو ان تکفروا، کہ تم کافر بن جاؤ، کفرن کائنن کما کفروا، جیسے کہ وہ خود کافر ہے اس طرح، فتکونون سواء فی الکفر مستوین فی الکفر، پس تم اور وہ مل کر کے کفر میں برابر ہو جاؤ۔
ان بانت اذا بانت عداوتم، جب ان کی دشمنی ظاہر ہو گئی، فلا تتخذوا من اولیاء، ان میں سے کسی کو دوری دوست نہ بنا دو، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ مکے کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینے میں آ جائیں، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، فإن تولوا، اگر روگردانی کرے جہاد سے تو فخذوہم، ان کو پکڑ لو، واقتلوہم، اور ان کو قتل کر دو، ہے اس وجہ تم جہاں پر یہ کہ مل جائے، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، ان میں سے کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنا دو، ولا نصیرا، کوئی مددگار نہ بنا دو، یہ ایک جماعت ان سے قتال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الا الذين يصلون الى قوم بينكم، ہاں یہ کہ منافقین کی وہ جماعت، الذين يصلون الى قوم بينكم، جو پہنچے ایک ایسی قوم کے پاس کہ ان تمہارے درمیان میں، وبینہم، اور ان قوموں کے درمیان میں، میثاق، یعنی معاہدہ ہے کہ تم ان سے لڑو گے نہیں۔ مثلا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جماعت ہے، ان سے نہ لڑنے کا منافقین آ کر کے ان کی پناہ میں آ گئے، تو پھر ان کو چھوڑو نہیں، ان کو چھوڑو، ان کے ساتھ لڑو نہیں۔ الا الذين يصلون الى قوم، ہاں یہ کہ وہ منافقین الذين يصلون الى قوم، جو پہنچے ایسی قوم کے پاس، بینکم و بین، خبر مقدم بنے گا، میثاق مبتدا مؤخر، ثابت کائن کے ساتھ ہو کر کے مبتدا، پھر یہ صفت بنیں گے قوم کے لیے۔ ہاں وہ منافقین جو پہنچ جائے ایسی قوم کے پاس، تمہارے درمیان، ان کے درمیان میں میثاق ہے، ان کے درمیان میں پکا معاہدہ ہے، ایک یہ او جاؤکم، یا منافق تمہارے پاس آ جائے، یہ دوسری جماعت ہوگی۔ تیسری ہے او جاؤکم حصیرت صدورم، یا منافق تمہارے پاس آ گئے، ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، یقاتلکم، تم سے لڑنے سے، وہ لڑتا نہیں ہے، تنگ ہو چکے لڑائی سے، او یقاتلکم، یا اپنے قوم سے یہ کہ لڑے، سمجھے؟ ان دونوں سے نہ لڑو، یہ دو جماعتیں ہوگی درمیان میں، الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حسرت صدور من يقاتلون، اور پہلی والی جماعت سے لڑائی۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لسلط المنافقین علیکم، منافقین کو تم پر مسلط کرتا، فلقاتلوکم، وہ تم سے لڑتے، لیکن اللہ نے ان کو روکا۔ فإن اعتزلوکم، جب یہ دوسری تیسری جماعت یہ آپ سے ایک سائڈ پر ہو جائے، فلم یقاتلوکم، سے نہ لڑے، والقوا الیکم السلام، اور فرمان برداری تمہارے سامنے ڈال دے، ظاہر کر دے، تمہارے فرمان بردار بن جائے، فما جعل اللہ لکم ایھا المسلمون، مسلمانوں اللہ نے نہیں بنائے تمہارے لیے، علیکم، ان کے خلاف، سبیلاً، کسی قسم، سبیلاً الی القتال، قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ دوسری تیسری جماعت، ان کے ساتھ کوئی قتال نہیں ہوگا۔ تین جماعتیں ہو گئی، پہلی جماعت قتال، اور دوسری تیسری ان کے ساتھ قتال نہیں۔ چوتھی جماعت ستجدون آخرین، ایک اور جماعت آپ کو مل جائیں گے، آپ پائیں گے کہ یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے امن حاصل کریں، وَيَأْمُنُكُمْ، اور اپنے قوم سے بھی امن، آپ سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن ہے ظالم اس قسم کے، کلما، یہ ہے کلما شرط، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب ان کو لڑائی کی طرف لوٹایا جائے، موقع ان کو مل جائے، تو ارکسوا فیہا، ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ سرنگون ہو جاتے، لڑائی میں مصروف ہو جاتے، لگ جاتے۔ تو یہ جماعت فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ تم سے ایک سائڈ پہ نہ ہو جائیں، وَلَمْ يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، لم يُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، انقیاد اور فرمان برداری تمہارے سامنے ظاہر نہ کرے، وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنْ قِتَالِكُمْ، تمہارے قتال سے اپنے ہاتھ کو نہ لوٹائیں، چونکہ اللہ کو نہ روکیں، تو فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، مارو، حیث ثقفتم، جہاں کو، وَأُولَٰئِکُمْ، یہ جماعت، جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، تمہارے لیے ان پر اللہ آپ کا بھلا کرے حجت واضح ہم نے بنا دیا، واضح دلیل تمہارے لیے موجود ہے، لقتالہم، ان سے قتال کے لیے، وَأُولَٰئِکُمْ جعلنا لکم علیہم سلطانا حجتا واضحتا دلیلا واضحا للقتال، ان سے قتال کے، لقتالہم، ان سے قتال۔ اس لیے منافقین سے قتال تو کرو، لیکن خیال کر لینا مومن مومن کو قتل نہ کرے، وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا، مومن کے لیے روا نہیں ہے، لمومن خبر مقدم بنے گا، ان یقتل مؤمنا بتاویل مصدر کان کا اسم بنے گا، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یقتل مؤمنا، مومن کو قتل کرے، الا خطا، مگر خطا قتل کرے۔ کیا خطا قتل کرنے کی اجازت ہے؟ مومن مومن کو قتل نہ کرے مگر خطا قتل کرے، اس لیے مولانا یہ الا لا کے معنی میں، مومن کے لیے جائز نہیں، ان یقتل مؤمنا، مومن سے قتال کرے، لا عمدا ولا خطا، بولو، لا عمدا ولا خطا، نہ عمدن قتل کر سکتا نہ خطا، الا یہاں پر لا کے معنی میں جندا پتریا، سمجھتا ہے؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا خطأ، ان يقتل مؤمنا عمدا لا خطا، لا عمدا ولا خطا، نہ عمدن نہ خطا، کسی طرح بھی اجازت نہیں ہے جندا پتریا، تو الا یہاں پر لا کے معنی میں ہو گیا۔ حضرت اقدس مولانا حماد اللہ علیہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی سب سے پہلے بتایا، الا الذين ظلموا، الا من ظلم ثم بدل حسنا، اور الا خطا، ان تینوں مقامات میں حضرت اقدس نے فرمایا
کہ یہ لا الا اللہ کے معنی میں ہے میرے دوستو عزیزوں بزرگوں بھائیوں. گرفت تاج محمودی زدست تاج محمودی شدہ واصل و محمود اس کی جو رحمان میں بینم خجا شدہ فتاب من بدل تابان میں بینم کسالک رائے احسارا بجد حیران میں بینم. مولانا بنوری فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ہندوستان میں دیوبند میں بھی سمجھ میں نہیں آئے. ایک فقیر آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاس آگے کھڑے کھڑے مجھے سمجھاتا تھا. سب کو سبحان اللہ. وَمِنَ الْعَجَبِ رَجُلٌ نَشَا فِي بِلَادٍ لَا مَسَّ لَهُمْ بِالْأَذْوَاقِ الْأَدَبِيَّةِ. تعجب ہے اس بندے سے جو دیہات میں رہ رہا ہے, ذوق ادبی بھی نہیں ہے, کتابیں بھی ادبی نہیں ہیں, لیکن اس کا علم دیکھ کر میں حیران ہو گیا. سب کو سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. سمجھے بڑے بڑے لوگ گزرے. محمد اللہ حارجوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے, سمجھتا ہے. حضرت کی اولاد سے جا کر کے ملو, ان کا پوتا ہے مولانا عبدالصمد حارجوی, حضرت کا پوتا. ان کے بیٹے تھے حافظ سعد. ہمارے حضرت مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی سے بیعت تھے. سمجھ شریف میں کیا مولانا ہم لوگ 88 میں 87 میں فارغ ہو گیا. 88 میں 2-3 دن ہم لوگ جا کر کے سائیں بیر والا کے پاس گئے. فجر کے بعد آپ کا درس ہوتا تھا, سیدھا سادہ سا درس, نہ تکلفات نہ کچھ, بس بین سطور 1-2 لفظ بڑھاتے تھے. ایسے 3-3 4-4 صفحہ آدھا گھنٹے میں نکالتے تھے. ایسا مربوط کلام جاتا تھا کہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہندوستان والے ہمارے بزرگ, ایک تمہید ہے چنانچہ یہ اس کے ساتھ جڑے گا, یہ اس کے ساتھ جڑے گا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. اور جو تمہیدات جو ان کے ہوتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی, بے تکلف سا ربط ہوتا تھا. غبی طالب علم بھی بڑی آسانی سے سمجھتا تھا. سب کو سبحان سمجھتا ہے. گل بھی گئے, گلشن بھی گئے, پھولوں کے پتے رہ گئے, اچھے سارے مر گئے, الو کے پٹے رہ گئے. ہم سارے الو کے پٹے رہ گئے. میں بھی الو کا پٹا, آپ بھی الو کے پٹا. سمجھتا ہے. کس کر کے محنت کرو مولوی صاحب, سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں. کس کر کے محنت کرو, محنت کرو. یہ جو جتنی شخصیتیں ہیں ان کے پیچھے بڑی محنت ہے. انہوں نے چاہے آپ کو بتائی ہے یا نہیں بتائی, بڑی محنت ہے. سلیم اللہ کے پیچھے بڑی محنت ہے. بنوری کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے, جس نے سورج چاند پہ اس کو پہنچایا بنوری. انور شاہ کشمیری کہ اس نام کے پیچھے بڑی محنت ہے. میرے پیارے محمد کے اس پیارے نام کے جو پوری کائنات کا سردار بن گیا, اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. وما كان للمؤمن, مومن کے لیے روانی خبر ان يقتل مؤمنا الا خطا لا عمدا ولا خطا. سمجھے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ خطا فی الفعل ہو گیا, خطا فی القصد نہیں ہے. قصد آپ کا یہ ہے کہ جی وہ بڑا پہاڑی بکرا جا رہا ہے, دھند ہے, دھند میں یقین ہے پہاڑی بکرا ڈس 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 ڈس, جب وہاں پہنچے دیکھا کالی پگڑی والا پٹھان ہے. یہ خطا نہ آپ نے مانا. سمجھ نہیں. اس پہ دیت آپ کو دینی پڑے گی, لیکن آپ کی گرفت اللہ کیا نہیں ہوگی. اس لیے آپ تو کیا ہے بکرا مار رہے تھے, سمجھے. تو یہ پہاڑی بکرا نہیں نکلا, یہ پٹھان بکرا نکلا. اڑے سمجھا نہیں ہے. ومن قتل مومنا خطا, کسی مومن کو خطا قتل کرے گا, فعلیہ تحریر رقبۃ مومنۃ, اس قاتل پر یہ کہ ایک مومن گردن آزاد کر دے. ایمان کی شرط ضروری ہے. ودیۃ مسلمۃ, اور ایک دیت یہ ہے کہ دیت اللہ کو 100 اونٹوں کے مسلمۃ جو حوالہ شدہ ان کو حوالہ کیا جائے. الی اہل المقتول, مقتول کے اہل کو, یہ ہر صورت میں الا ان یصدق, ہاں وہ اگر معاف کرے, مقتول کے ورثہ معاف کر دے تو کر دے. اس لیے کہ تم صورت ہے قصاص, قتل عمد میں قصاص, یا یہ کہ دیت لے لے یا دیت کو معاف کر دے. مخیر بین الامور الثلاثۃ, جو آپ نے پڑھا. فإن كان المقتول خطا, مقتول خطا جو خطا قتل ہو گیا. فإن كان من قوم عدو لكم, اگر یہ ایسی قوم کا فرد ہے جو وہ قوم تمہارے دشمن ہے, لیکن یہ جو مقتول ہے یہ حال یہ کہ وہ مومن, وہ خود مومن تھا جو قتل ہو گیا ہے, لیکن ایسی قوم سے اس کا تعلق تھا, وہ قوم آپ کی دشمن تھی. فعلیہ, تو قاتل پر ضروری ہے, فعلیہ تحریر رقبۃ مومنہ, گردن بھی آزاد کر دے. وإن كان من قوم بینکم, و تیسری صورت وإن كان المقتول, اور اگر مقتول ایک ایسی قوم
قوم کا ہو بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ تھا نہ لڑنے کا، تو اگر کسی نے قتل کر دیا فعلیہ قاتل پر دیت مسلمۃ الی اہلہ، دیت 100 اونٹ حوالہ کرے اہل مقتول کو، اور وہ تحریر رقبۃ مومنۃ، گردن بھی آزاد کرے۔ 4 صورتیں ہوں گے۔ فمن لم یجد ما یحرر به، فمن لم یجد ما یحرر به، گردن آزاد کرنے کی طاقت اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو فعلیہ صیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے لگاتار قاتل روزہ رکھے توبۃ من، لیکن عورت اگر ہے تو عورت کی ماہواری کے دن اس میں عذر ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کے لیے تو وہ متتابع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ شرع ذالک، یہ چیز مشروع ہوگی توبۃ من اللہ کی جانب سے بطور توبہ کی، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ کی ذات علیم بھی حکیم بھی۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو قتل کرے گا، در حال ہے کہ متعمدا یقتل کی ضمیر سے حال ہے، جان بوجھ کر کے قتل کر رہا، فجزاء جہنم، تو یہ مبتدا خبر جزا بنے گا، فجزاء جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا عبارت عن المقصد طویل، قاتل اگر مسلمان ہے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، تو خالدن فیہا کا معنی مقصد طویل ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ یا قتل کرتا ہے اور قتل کو حلال سمجھتا ہے، اس پر خوش ہے، نازان ہے، تو پھر کافر ہے، سمجھے، استحلال المعصیت کفر، تو پھر خالدن فیہا ہمیشہ رہے، سمجھ رہی میں لیکن یا یہ کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سورہ فرقان والی آیت آئے گی آپ کے سامنے، وہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ وغضب اللہ علیہ، قاتل پر اللہ کا غصہ ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنتیں ہیں، وأعد له عذابا عظیما۔ جب یہ مسئلہ ہے مومن کو قتل کرنا، اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایمان کا پتہ کس سے چلے گا؟ ایمان کا ترجمان لسان ہے، ترجمان الایمان هو اللسان، وہ لسان ہے۔ لہذا ایک آدمی جب اللہ آپ کا بھلا کرے زبان سے آپ کو کہتے ہیں انا مسلم، تو اس کو قتل نہ کرو۔ آپ کہہ رہے نہیں یہ مسلم کہتا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، اس طرح نہ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب جہادی سفر کرو، فتبینوا، پوری تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو انقیاد اور فرمان برداری یا سلام تمہارے سامنے پیش کر دیں، اس سے یہ نہ کہو کہ لست مومنا، تو مومن نہیں ہے۔ لا تقولوا حال کونکم تبتغون، کہ آپ لوگ طلب کرتے عرض الحیات الدنیا، دنیا کی یہ کہ ساز و سامان، حالانکہ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ پاک کے ہاں بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، اسی طرح اس سے پہلے تم، کنتم من قبل ان تہاجروا، ہجرت سے پہلے، من قبل ان تسلموا، من قبل ان تہاجروا، ہجرت سے پہلے، کنتم تقتلون کذالک، اس طرح تم لوگوں کو قتل کرتے تھے، اب اس طرح یہ کہ نہ کرو۔ یا یہ کہ اس سے پہلے تم دار الحرم میں تھے، تو اللہ نے تمہیں، جیسے کہ تم مومن اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، ہجرت نہیں کیا تھا دار الحرم میں، تو اسی طرح اگر کوئی دار الحرم میں تمہیں سلام کرے تو سلام کر کے پھر اس کو قتل نہ کرو، سمجھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر اسلام سے احسان کر دیا، تم نے ہجرت کر دی، فتبینوا، پوری تحقیق کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہاد والوں کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومن بیٹھے ہوئے جو مومن غیر اولی ضرر، جن کا کوئی ضرر اور کوئی عذر نہیں ہے، وہ مومن جن کا کوئی عذر نہیں ہے یہ، اور والمجاہدون، اور مجاہدین، ہاں ضرر والے جیسے نابینا، تو ظاہر ہے کہ ان کو جہاد کا ثواب ملے گا پھر بھی انشاءاللہ۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، وہ مومن جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، غیر اولی ضرر، غیر عذر والے جن کا کوئی عذر نہیں ہے، یہ مومن، والمجاہدون، اور مجاہد، یہ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، والے اپنے مال اور اپنے جان سے، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہے۔ عدم برابری کی دلیل یہ کہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ پاک نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، جو جہاد کرتے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، ان کو اللہ نے فضیلت فرمائی ہے، علی القاعدین، جہاد سے پیچھے بیٹھنے والوں پر۔ مجاہدین افضل ہے اور گھر میں بیٹھنے والے مفضول ہے، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، مجاہدین کو درجتاً، ایک درجہ، خیال کر لینا، آگے درجات مل گیا، ادھر درجتاً، آگے اللہ آپ کو بھلا کرے، وکان اللہ غفور رحیم، درجات، علی القاعدین اجرا عظیما، درجات مل گیا۔ ایک یہ ہے نابینا مومن ہے، اب نابینا جہاد نہیں کر سکتا، جہاد کا ارادہ ہے لیکن کر نہیں سکتا، عذر والے ہے، پاؤں لنگڑا ہے، بیٹھا ہوا، یہ مومن۔ اور مجاہد یہ برابر نہیں، مجاہد افضل ہے ایک درجہ، اور یہ جو معذور مومن ہے بیٹھا ہوا، یہ مفضول ہے، اس پر ایک درجہ مجاہد کو حاصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مومنین، وہ سرکاری مولوی، اور دوسرے جو مزیدار، جن کو کوئی عذر بھی نہیں ہے پھر بھی جہاد میں نہیں جاتے،
ان پر مجاہدین درجات کئی درجات فضیلت رکھتے ہیں. وہ اگلے والی آیت کس کو سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ یعنی وَكُلًّا مِنَ الْمُجَاہِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ مجاہدین اور بیٹھنے والے عذر والے لوگ ان میں سے ہر ایک کو اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے. کلن مفعول اول الحسنى مفعول ثانی جنت پترا وفضل اللہ المجاہدین القائدین اللہ نے مجاہدین کو اللہ پاک فضیلت دی ہے علی القائدین بیٹھنے والوں پر اجر عظیم اجر عظیم. اس اجر عظیم سے درجات بدل ہے درجات من اللہ کی طرف سے کی درجات اور مغفرت و رحمت مغفرت اور رحمت. یہ میں نے عرض کیا کہ عام مومنین پر مجاہدین کا وکان اللہ غفورا رحیما.